میں نے عرض کیا تھا کہ عزیزان کوشش کریں کہ اسی جنگ کے دوران آپ پاکستان کے اندر تحریک پرچم شروع کریں. اس وقت مصروفیات آپ کی تھیں, آپ نے نہیں کی, یا دلائل کافی تھے آپ کے پاس. ابھی پاکستان میں کرکٹ لیگ ہوئی ہے, پاکستان سپر لیگ. یہ سپانسرڈ تھی. سپانسرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کمپنیوں نے, تجارتی کمپنیوں نے پیسے لگائے تھے اس لیگ کے انعقاد پر. کھلاڑیوں کو اور جو لیگ کروا رہے ہیں, ظاہر حرام خوروں کو, رشوت خوروں کو کروڑوں اربوں روپیہ دیتے ہیں تاکہ ان کی کمپنی کا بیچ میں اشتہار آئے, ان کی شرٹ پر بھی کمپنی کا نام آئے, اسٹیڈیم میں بھی کمپنی کا نام آئے, اور ان کے لیے تشہیر ہوتی ہے. یہ جتنی کمپنیاں اس وقت پاکستان کی کرکٹ لیگ میں شامل تھیں, اسپانسر کا کردار انہوں نے ادا کیا, یہ سب صہیونی کمپنیاں تھیں. اور انہوں نے پہلے دن سے ایک تماشبین اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے گیا, عورت یا مرد, اس کے ہاتھ میں پرچم تھا فلسطین کا, کہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کے اس نے فلسطین کا پرچم ہلانا ہے. اس کو دروازے پہ روک کے واپس کر دیا گیا کہ آپ یہ پرچم اسٹیڈیم میں لے کے نہیں جا سکتے. اور پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ پوری لیگ کے اندر نہ کسی کھلاڑی نے, نہ اسٹیڈیم میں, نہ کسی تماشائی نے فلسطین کا نہ نام لیا, نہ پرچم, نہ بینر, کچھ بھی نہیں ہوا. چونکہ جن لوگوں نے پیسے دیے تھے لیگ کے انعقاد کے لیے, اپنے تجارتی مقاصد کے لیے, وہ سب صہیونی کمپنیاں ہیں. پیپسی ہے, کوکا کولا ہے, دوسرے ہیں, یہ سب صہیونی کمپنیاں ہیں, مختلف نوعیت کی ہیں. انہوں نے پیسہ لگایا, کھلاڑیوں کو اربوں روپیہ خرچ کیا, اور اس سے کھربوں روپیہ کمائیں گے بھی ابھی اس سے. انہوں نے باقاعدہ روکا ہوا تھا کہ آپ نے فلسطین کا نام نہیں لینا, چونکہ صہیونی کمپنیاں ہیں, اسرائیل کی اس سے کمزوری مخالفت ہوتی ہے, یہ کام نہیں ہونے دیا. اس پر اعتراض کیا, بعض صحافیوں نے اعتراض کیا, اور اب میں چونکہ مصروف تھا زیادہ سب کا نہیں پڑھ سکا. ایک صحافی نے بہت اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ کیا, اور پھر چند ایک اور نے. تو دباؤ شدید تھا اس لیگ کے منعقد کرنے پر. پہلے جب فلسطین پہ حملہ شروع ہوا تو لاہور میں میوزیکل فیسٹیول شروع ہو گیا, پنجاب کلچر, پنجاب موسیقی, اور اس لال قلعہ میں یا شاہی قلعہ کے اندر تقریباً 1 مہینہ پورا ناچ گانا ہوتا رہا جب فلسطینیوں کا قتل شروع ہوا. اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, فلسطینیوں کے قتل پر, لاشوں پر آپ رقص و دھمال ڈال رہے ہیں. اور اسی طرح اب کرکٹ لیگ میں بھی انہوں نے یہی کام کیا. جب دباؤ آیا تو خفت کے لیے آخری ٹیم جو جیتی ہے اس نے پرچم اٹھا کے تھوڑا سا گراؤنڈ کے اندر میڈیا کے سامنے ایک شو کیا, پرچم لہرائے تاکہ یہ دباؤ ہٹ جائے کہ یہ صہیونی سپانسرڈ کرکٹ لیگ تھی اور اس میں فلسطین کا نام نہیں لینے دیا گیا. انہوں نے یہ شو کیا. پھر کسی کھلاڑی نے اعلان کیا کہ ہم اپنی جیتی ہوئی ٹیم نے اعلان کیا کہ ہم اپنی جیت فلسطینیوں کے نام کر رہے ہیں. دوسرے دن اس نے وضاحت کی کہ یہ نہیں ہوا, فیصلہ نہیں ہوا, تجویز پیش کی ہے ہم نے کہ اپنی جیت فلسطینیوں کے نام کریں گے. اس ساری کارروائی سے مقصود یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں صہیونی فلسطین کے مخالف پاکستان میں کتنا پیسہ لگا کے اور اسرائیل کی تقویت کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں, کتنا اسٹیڈیم, کتنی نفری جمع کر رہے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ باقی قوم بھی ساری سپانسرڈ ہے صہیونی کمپنیوں کے, کیونکہ فلسطین کا پرچم اگر کرکٹ اسٹیڈیم میں نہیں سجا تو کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر بھی کہیں نہیں لگا. وہاں تو پابندی نہیں تھی, سڑکوں پر تو پابندی نہیں تھی, اسٹیڈیم میں پابندی تھی, مدرسے میں کیا پابندی تھی, مسجد میں کیا پابندی تھی, امام بارگاہ میں کیا پابندی تھی, آپ کو اپنے گھروں میں, اپنی گلیوں میں کیا پابندی, کس نے کہا ہوا تھا فلسطین کا پرچم نہ لگائیں. گویا ایک سپانسرشپ یہاں بھی تھی کہ فلسطین کا نام نہیں لینا. خب اس اتہام کو دھونا ہے ہمیں کرنا چاہیے تھا. آج تقریباً 170 دن ہونے کے قریب ہیں یا 168 دن ہو کے چکے ہیں فلسطین پر مسلسل تباہی, ہر روز بلا وقفہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور مسلسل 168 دن ہماری خاموشی ہے اور مجرمانہ خاموشی ہے. اب اس ماہ رمضان میں اس خاموشی کے جرم پر اللہ سے معافی مانگیں. ماہ مغفرت ہے, خدا معاف کر دے گا, لیکن مغفرت کا عملی طریقہ ہے. وہ عملی طریقہ یہ کہ اب یہ کام کریں. اب یہ قدس آنے تک تمام شہروں کو فلسطین کے پرچم سے سجا دیں. تمام لوگ, اس سے مراد میری فقط چند کارکن نہیں ہے, تمام مومنین, عورت مرد, سب کا فریضہ ہے کہ قدس کا ماحول بنائیں, فلسطین کا ماحول بنائیں. اور آخری جمعہ انشاءاللہ جب آئے گا تو تمام پاکستانی, وہ کسی بھی قوم و نسل سے ہوں, کسی بھی فرقے سے ہوں, یہ آپ خناسوں کی باتوں پہ توجہ نہ کریں کہ اگر قدس کے دن آئے تو شیعہ ہو جاؤ گے اور فلسطینیوں کو شیعہ کرنے کے لیے ان کی حمایت کی جا رہی ہے. نہ, آپ کسی بھی مسئلے کو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اگر انسان ہیں, اگر انسانی ضمیر ہے آپ کے اندر, شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, صوفی ہو, جو بھی ہو, بلکہ اگر غیر مسلم ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو, کوئی اور مسلک و مذہب ہے تمہارا, قدس کے دن آپ نکلو باہر. جو ریلیاں پہلے سے شیعہ تنظیمیں یا شیعہ گروہ کرتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہو تو ہو جاؤ, اگر نہیں جی کرتا ان میں شامل ہونے کا, اپنی علیحدہ سے ریلیاں نکالو, اپنا علیحدہ سے اظہار وجود کرو,
اور بھرپور اظہار وجود کرو. اس دن کوئی شخص گھر میں نہ رہے، روزہ ہو یا نہ ہو، مصروفیت ہو یا نہ ہو. جس طرح قرآن میں اللہ کا فرمانا ہے کہ جب جمعے کی ندا آئے تو کاروبار بند کرو، وذروا البیع. اسی طرح جب مظلوم ندا دے اور مظلوم کے لیے جب ندا دی جائے تو وذروا البیع، بیع چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، کاروبار تعطیل کر دو اور گھروں سے نکل آؤ. اور سب کے سب قدس کے دن انشاءاللہ جہاں بھی ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، قصبے میں ہو، بڑے شہر میں ہو، مرکزی شہر میں ہو، جو منعقدہ ریلیاں ہیں ان میں ہو، یا کسی اور طریقے سے پرچم فلسطین کے اور بینر اٹھا کے اپنے شہروں کو غزہ کا نقشہ بنا دو، فلسطین کا نقشہ بنا دو، تاکہ یہ پیغام پوری دنیا کو جائے کہ اگر کچھ لوگ مر گئے ہیں اور مر گئے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے، رمضان نے ہمیں جگا دیا ہے، ہمیں زندہ کر دیا ہے. رمضان نے ہمارے اندر احساس بیدار کر دیا ہے اور رمضان نے ہمارے اندر اسلام بیدار کر دیا ہے، قرآن بیدار کر دیا ہے. اور انشاءاللہ ہم قدس سے اس بھرپور نہضت کو آج سے شروع کریں گے اور قدس میں جا کر اس کو اپنی عروج پر پہنچائیں گے. اور پھر قدس کے بعد انشاءاللہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور ان کی مدد و حمایت کے لیے جتنے عملی کام پاکستان میں ہو سکے انشاءاللہ ان کو کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے انشاءاللہ.